اے لوگو، اے ایمان والو، ذرا سوچیے، اصل میں آج سارے پارے میں لفظ ایمان جائے گا۔ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں اسلام کی حالت میں موت آئے، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہے جی وہ جوڑنے والی آیت۔ اصل میں کہانی بھی یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے، اور تقوی، اور اس پورے پارے میں آپ کو قرآن اور تقوی کا بہت زیادہ تذکرہ ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سب آزمائش میں ہیں۔ یہ ایک کلاس روم نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ کلاس روم میں استاد پڑھاتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں پھر بعد میں ٹیسٹ ہوگا نا، کلاس روم میں استاد کا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میں نے زاد الخیر میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ دورہ قرآن کے دوران آپ کو یہ راز دوں گی، تو آج پہلی دفعہ زبان پہ آ گیا۔ یہ دنیا کلاس روم نہیں ہے، پھر تو آپ کے بڑوں کا امتحان ہے، پھر تو استادوں کا اور نبیوں کا امتحان ہے۔ یہ دنیا ٹیسٹ روم ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اس میں آپ کو خود اپنے اپنے حساب کتاب دینے پڑیں گے۔ ہر وقت یہاں خطرہ ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کو اچک لے، اور کہیں فرشتے اس حال میں آپ کی روح نہ نکال دیں کہ آپ ایمان سے خالی ہو چکے ہوں۔ اس لیے ہر وقت اپنے اوپر نظریں رکھیے، اپنے دامن میں گریبان میں جھانکیے۔ جتنا انسان ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم کر دیتا ہے۔ اس کو بڑا بڑا لکھے، دین کی اصل رسی تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور مرتے دم تک اپنے ہر معاملے میں وہی رویہ اختیار کرنا جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے بنتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ اس سے منہ پھیریں تو تقوی کی بجائے کسی اور چیز کو اصل دین بنا لیں، اور اس پر اتنا زور دیا جائے، اتنا ایمفیسائز کیا جائے جتنا اللہ کے خوف اور فکر آخرت پہ دینا چاہیے تھا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوگا کہ دین میں ملت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایک چیز کو اہم سمجھیں گے، دوسرے کسی دوسرے کو، تیسرے کسی تیسرے کو، چوتھے کسی اور کو۔ آپ کو کسی سٹور میں بھیج دیا جائے، فیوریٹ کام آپ کا، اور آپ سے کہا جاتا ہے جو دل کرتا ہے وہ خرید لو۔ اب سب نے 50 چوروں کی مختلف چیزیں خریدی، اب آپ میں سے ہر ایک کا کیا گمان ہوگا؟ جو میں نے خریدا وہ سب سے اچھا۔ اور اگر سب کو 50 یورو دیتے ہوئے کہا جائے کہ سب سفید کلر کے سکارف لے آئے، تو مسئلہ ہی ختم۔ دس از تقوی، دس از واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ یہ ہے آج امت مسلمہ کا پرابلم۔